دوستو سورت 3 بہت زیادہ خصوصیات کی حامل سورت ہے۔ اس کا آغاز قسم سے کیا گیا۔ سب سے پہلے تین یعنی انجیر کی قسم کھائی گئی، پھر زیتون کی، پھر طور کی اور پھر امن والے شہر کی یعنی مکہ مکرمہ کی۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی اس کے بعد اس کا جواب بھی دیا ہے جو اس قسم سے منسلک ہوتا ہے، اور یہی اس سورت کا اصل مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں 2 کھانے کی چیزوں اور 2 جگہوں کی قسم کھائی ہے۔ اس سورت میں 2 کھانے کی چیزوں انجیر اور زیتون کی قسم کھائی گئی کیونکہ ان میں ایسے فوائد اور نفع موجود ہے جو ان کے خالق کی قدرت کو بیان کرتے ہیں۔ جیسے انجیر انتہائی عمدہ میوہ ہے، جلد ہضم ہونے والا، مثانے میں موجود ریت اور پتھری ختم کرنے والا، بدن کو فروا کرنے والا اور بلغم کو ختم کرنے والا، جبکہ زیتون ایک مبارک درخت ہے۔ اس کا درخت خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے، بغیر کسی خدمت کے پرورش پاتا ہے اور ہزاروں برس تک باقی رہتا ہے، اور یہ دونوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ انجیر کھاؤ۔ اگر میں کہوں کہ وہ پھل ہے جو کہ جنت سے نازل ہوا تو کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جنت کے پھل میں گٹلی نہیں ہوتی۔ زیتون کے بارے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے درخت پیدا کیا جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے۔ اس صورت میں چوتھی قسم امن کے شہر یعنی کہ مکہ مکرمہ کی کھائی گئی، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید سب سے پہلے وحی کی صورت میں اسی شہر میں نازل ہوئی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس صورت کو پڑھے گا تو جب تک وہ اس دنیا میں رہے گا اللہ تعالیٰ اسے 2 چیزیں عطا کرے گا، سلامتی اور یقین، اور جب رخصت ہو جائے گا تو ان تمام لوگوں کی تعداد کے برابر جنہوں نے اس سورت کو پڑھا ہے ان سب کے ایک دن کے روزے کا ثواب اجر کے طور پہ عطا کرے گا۔ ان 4 چیزوں کے قسم کھانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ انتہائی منافع والی اور انتہائی بابرکت ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، اوپر 4 قسمیں کھائیں، پھر ان قسموں کے کھانے کی وجہ بتائی۔ تقویم کے معنی یعنی کہ کسی چیز کی بنیاد کو درست کرنے کے ہیں، یعنی کہ اس کی فطرت کو بھی دوسری مخلوقات کے اعتبار سے احسن بنایا گیا، اور اس کی شکل و صورت کو بھی۔ اگر انسان دوسری مخلوقات کو سامنے رکھ کر سوچے تو انسان کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن کی کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں، اور اس پر جتنا زیادہ غور کیا جائے اتنا زیادہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جائے گا۔ اگلی آیت میں ہے کہ پھر ہم نے اسے پستی والوں سے بھی زیادہ پست کر دیا۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح وہ اپنی ابتدا اور جوانی میں ساری مخلوقات سے زیادہ حسین اور سب سے بہتر تھا، آخر میں اس پر یہ حالت بھی آتی ہے کہ جوانی ڈلنے کے بعد شکل و صورت بدلنے لگتی ہے، بڑھاپا اس کا روپ بالکل بدل دیتا ہے اور دوسروں پر انحصار ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں اللہ انہیں رد کر دیتا ہے اور ان کو اس دنیا میں ہی عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ تو پیدائش کے بعد طاقت اور قوت دینا اور اس کے بعد کمزوری کی طرف لوٹا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو ذات اس چیز پر قادر ہے وہ بیماری موت کے بعد ہمیں زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر 6 آیت میں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے تو ان کو بے انتہا ثواب ملے گا۔ پھر 7ویں اور 8ویں آیت میں ذکر ہے، تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ ان آیات میں قیامت سے انکار کرنے والوں کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی قدرت کے ایسے مناظر دیکھنے کے بعد بھی کیا گنجائش ہے کہ تم قیامت اور آخرت کا انکار کرو؟ کیا اللہ تعالیٰ کی شہنشاہی کے سامنے دنیا کی تمام حکومتیں حقیر نہیں؟ جب یہاں کی چھوٹی چھوٹی حکومتیں اپنے وفاداروں کو انعام اور مجرموں کو سزا دیتی ہیں تو اس حاکم سے یہ توقع کیوں نہیں رکھتے؟ بلا شبہ اس کی گرفت بہت سخت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ علم کو پھیلایا جا سکے۔